الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. ایک جملہ میں شاید نہیں لکھوا سکا. نوح علیہ السلام کی مناسبت سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر. نوح علیہ السلام کی مناسبت سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومه، حضرت کی قوم میں سے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا. اس پر لکھے مرض نمبر 1. کذبوا بلقاء الآخرہ، مرض نمبر 2. اور انکار کیا تھا آخرت کی ملاقات کا. توحید کا بھی انکار، قیامت کا بھی انکار. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے نیچے لکھے سبب مرض. انہوں نے توحید کا انکار کیوں کیا، قیامت کا انکار کیوں کیا؟ ان دونوں کا سبب. اور خوشحالی دی تھی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں. مالدار لوگ تھے، دنیا دار. مغرور ہو کر انہوں نے توحید کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا. اور کیا کہنے لگے؟ ما ھذا، یہ مقول آ گیا، نہیں یہ، اس کے نیچے لکھے عقیدہ، نہیں یہ الا بشر مثلکم، مگر معمولی بشر ہے تم جیسا. بشر کے نیچے معمولی لکھنا ہے. یاکل مما تاکلون منہ، کھاتا ہے ان چیزوں میں سے جو کھاتے ہو تم ان میں سے، اور پیتا ہے مما تشربون، ان چیزوں میں سے جو تم پیتے ہو. تمہاری طرح وہی چیزیں کھاتا پیتا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی، مثلکم، جو تم جیسا ہے. اس پر لکھ لیں خالی از نبوت، یہ نبوت سے خالی ہے. تم نے اس کی اطاعت کی بات مانی. اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یقیناً تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے. یہ جگہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اَیَعِدُکُمْ، اس پر لکھیں اناد قوم، جلدی کریں اناد قوم. اور لکھیں انکار قیامت، کیا وعدہ دیتا ہے تم کو؟ انکم، یقیناً تم، عظامی، تم جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور ہو جاؤ گے تم مٹی اور ہڈیاں. انکم مخرجون، یقیناً تم نکالے ہوئے ہو گے، زندہ کر کے تمہیں نکالا جائے گا. ہیہات لما توعدون، دور ہے، دور ہے. ہیہات، دور ہے، دور ہے. یہ اس میں فعل ہے بمعنی بعودا. یہ ہیہات اس میں فعل بمعنی بعودا، دور ہے، دور ہے. لما، لام زیدہ، لام کے نیچے لکھ لیں، آپ کو بھول جائے گا. لام زیدہ، دور ہے، دور ہے. لما توعدون، وہ چیز جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو. یہ دور ہے، عقل میں بات نہیں آتی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں وہ مگر ہماری زندگی ہے دنیا کی. نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے. آنکھ کان میری طرف اور آنکھیں قرآن کی طرف. کنتم ترابا وعظاما، تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، تم نکالے جاؤ گے. یہ بات نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. تو وہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل تھے یا قائل نہیں تھے؟ میں آگے چلتا ہوں، آپ کو ذوق ہی نہیں ہے، میں کیا عرض کروں. دوبارہ زندہ ہونے کے قائل تھے؟ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں وہ ہماری مگر دنیا کی زندگی ہے. نموت، ہم مرتے بھی ہیں، ونحیا، اور زندہ بھی ہوتے ہیں. تو موت کے بعد، وہ تو زندگی کے منکر تھے، موت کے بعد نحیا کہاں سے آ گیا؟ ہم زندہ ہوتے ہیں. وہ تو دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، موت کے بعد نحیا کیوں کہا؟ وہ تو زندہ ہونے کے منکر تھے. ہونا لکھے جملہ.
آیت میں تقدیم و تاخیر ہے. آیت میں نحیا و نموتو، عبارت کیا تھی؟ نحیا و نموتو، کیونکہ وہ بعثت کے منکر تھے. لکھیں گی کیونکہ وہ بعثت کے منکر تھے. عبارت اصل میں کیا تھی؟ بڑے علماء کرام نحیا و نموتو. نمبر 2 لکھیں، واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں. واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں. میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں قرآن میں سے. سورۃ آل عمران کھولیں. صفحہ 51 یہ آیت نمبر 43 ہے سورۃ آل عمران کی. دعویٰ میں نے کیا کیا آپ احباب کے سامنے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، جمع کے لیے ہوتی ہے. بھئی یہ کام بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. یا مریم قنوتی لربے کے، اے بی بی مریم فرما برداری کر اپنے پروردگار کے لیے. وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آپ دیکھیں سجدہ بعد میں ہوتا ہے، رکوع پہلے ہوتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا، رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے. تو اب واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو مطلق جمع کے لیے ہے. یعنی سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، ترتیب یہاں پر نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہے. نموت و نحیا واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، مطلق جمع کے لیے ہے. یعنی کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، بس کوئی اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی. مولانا اشکال حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، نہیں ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، نہیں وہ مگر ایک مرد ہے جس نے گھڑ لیا اللہ کریم پر جھوٹ. کون سا جھوٹ گھڑ لیا؟ سامنے لکھیں، معبود ایک ہے، قیامت پر حق ہے، رسول بشر ہے. 3 باتیں، معبود ایک ہے، قیامت پر حق ہے، رسول بشر ہے. یہ 3 جھوٹ اس نے کھڑا ہے، ہم تینوں نہیں مانتے. وما نحن لہو بمؤمنین، اور نہیں ہم واسطے اس کی یقین کرنے والے، ہم اس کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. قال، دعائے ہود حضرت نے عرض کی، اے میرے پروردگار انصرنی، میری مدد کر. انصرنی دوسرا معنی میرا بدلہ لے. بما کذبون، ماضی استمراری والا معنی کرنا ہے، یہ کام مسلسل جاری رہا. تو کیا معنی ہوگا؟ اے میرے پروردگار بدلہ لے تو میرا، مدد کر تو میری. بما با سببیہ، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے رہے مجھ کو. ایک دفعہ نہیں جھٹلایا، کذبو، جھٹلاتے رہے. اس کا عنوان ذہن میں ہے، مسلک الانبیاء فی مسلۃ الدعاء. قال اما قلیل، اللہ نے فرمایا، قال پر اللہ لکھ لیں، اللہ نے فرمایا اما قلیل لیصبحن نادمین. سبحان اللہ. ہونا بڑی عجیب بات ہے. آن سامنے لکھیں جی، سامنے بالکل لکھیں. آن بمعنی بعد، آن بمعنی بعد، ما زائدہ. عبارت بنی آن قلیل، بعد کچھ مدت کے، بعد تھوڑی مدت کے. آن کا معنی کیا کیا؟ بعد، بعد تھوڑی مدت کے. لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا ضرور ہو جائیں گے شرمندہ ہونے والے. صبح کریں گے یعنی ہو جائیں گے شرمندہ ہونے والے. ان کا معنی آپ مجھے سنائیں تو میں حوالہ کھولوں. کھولو مولانا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقٍ. آخری پارے میں یہ کون سی صورت ہے؟ صفحہ بتائیں.
جی میاں جی حافظ دسو کتنے لسر کا بنا تابا کا نم تابا کی سورۃ انشقاق 536 536 یہ آیت نمبر 19 فرمایا فلا اقسم بالشفق بس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی واللیل وما وسق اور رات کی اور جن چیزوں کو رات سمیٹ لیتی ہے والقمر اذا اتسق چاند کی قسم اٹھاتا ہوں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقٍ ضرور بھی ضرور چڑھو گے تم ایک طبقے پر دوسرے طبقے کے بعد۔ ان بمانا بعد، اب حوالہ لکھنے وہاں ان بمانا بعد، سورۃ انشقاق اور آیت کا نمبر 19۔ فرمایا اما قلیل تھوڑی سی مدت کے بعد ہو جائیں گے ضرور بھی ضرور شرمندہ ہونے والے۔ فَأَخَذَتْهُمُ السَّيِّئَةُ بِالْحَقِّ ثمرہ مخالفت رسول، ثمرہ لکھیں مخالفت رسول، پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے بالحق موافق وعدہ حق، بالحق کے نیچے لکھے موافق وعدہ حق، حق کے مطابق جو وعدہ کیا گیا تھا ان سے ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا، چیخ ماری جبریل نے کلیجے پھٹ گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً پس کر دیا ہم نے ان کو ریزہ ریزہ۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پس دوری ہے اوپر لکھے از رحمت، رحمت سے دوری ہے دونوں جہانوں میں، لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ واسطے ظالم قوم کے۔ ہونا سامنے جملہ لکھوانا یا صحیحہ کا جلدی کریں، ان پر تیز و تند ہوا کا طوفان بھیجا گیا، جس میں جبریل کی ہیبت ناک آواز بھی شامل تھی، جس میں جبرائیل کی ہیبت ناک آواز بھی شامل تھی۔ ان کی لاشیں خس و خاشاک کی طرح چورا چورا ہو گئیں، ان کی لاشیں خس و خاشاک کی طرح چورا چورا ہو گئیں۔ بس اللہ نے پکڑا، کوئی معبودان باطلہ ان کے کام نہ آئے۔ مولانا کھولیں سورۃ حامیم الاحقاف 26واں پارہ۔ جی صفحہ کھولیں 456 یہ آیت نمبر 28۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، میں قرباناً کا معنی بعد میں کروں گا۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ کیوں نہیں مدد کی ہم ان مشرکین کی، ہم کے نیچے مشرکین لکھے، کلام آپ ہٹا دیتے ہیں مجھے مزہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں مدد کی ان مشرکین کی، الذین اتخذوا ان معبودوں نے جن کو بنایا تھا انہوں نے اللہ کریم کے علاوہ، آلہۃً الہ جن کو الہ بنایا تھا، معبود مشکل کشا بنایا تھا۔ کیوں معبود بنایا تھا؟ قرباناً ذریعہ قرب سمجھ کر، ذریعہ قرب سمجھ کر، واسطے قرب کے قرب تلاش کرنے کے لیے مفعول ہوئے قرباناً، بل ضلوا عنہم بلکہ وہ غائب ہو گئے ان سے، وذالک افکہم یہ جھوٹ ہے ان کا مشرکوں کا، وما کانوا یفترون جو کچھ وہ گھڑا کرتے ہیں، معبودان باطلہ کام آتے ہیں، جھوٹ ہے۔ آؤ مولانا فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس پر لکھیں سنت اللہ، اللہ کا طریقہ سنت اللہ، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد قروناً جماعتیں آخرین۔ اور میں ایک جملہ آپ کو لکھواتا ہوں، پورے قرآن میں انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا۔
لیکن یہ تو تب کام آئے گا جب آپ بعد میں زندگی کے کسی مرحلے میں اس قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے. تو میں تو ساتھیوں کو عرض کیا کرتا ہوں، آپ نے بیان کرنا ہو، تقریر کرنی ہو، درس دینا ہو، جو جگہ بیان کرنی ہو تو اس قرآن پر وہ ذرا ایک بار نظر ڈال لیا کریں. بڑی عجیب و غریب حضرت قیمتی باتیں ہمارے اساتذہ کی جو میں نے لکھی ہیں، پھر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. قروناً کا جملہ لکھے. نمبر 1، افراد پیدا ہو کر آباد ہوں. افراد پیدا ہو کر آباد ہوں. نمبر 2، ان کی ترقی اور عروج کو کمال حاصل ہو. دوسری بات کے لیے قرآن نے قرن اور قرون کے الفاظ استعمال کیے. یہ میں نے آپ کو جملہ کیوں لکھوایا ہے، کیسے پورے قرآن میں کام آئے گا. قرن یا قرون یہ کوئی معمولی جماعت کو نہیں کہتے، اعلیٰ تہذیب یافتہ قومیں. اب خلاصہ کیا نکلا اس کا؟ اعلیٰ تہذیب یافتہ، بڑی متمدن. جیسے آج کل غیر مسلم ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا ایٹم بم اور کیا جہاز اور کیا میزائل اور کیا کیا کچھ ان کے پاس ہے. اعلیٰ تہذیب یافتہ، اعلیٰ ترقی یافتہ جماعتیں. ثم انشأنا من بعدهم قرونا، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد قرونا، اعلیٰ تہذیب یافتہ جماعتیں، بڑی متمدن جماعتیں، بڑے اسباب والی جماعتیں. اور ما تسبق من امتنا، سبحان اللہ، ما تسبق من امتنا. ما تسبق یہ ماضی بعید کے معنی میں ہے. ما تسبق کے نیچے لکھے ماضی بعید ہے، تو مضارع کا صیغہ نا، لیکن ماضی بعید والا معنی کریں گے. ما تسبق من امت، نہیں سبقت کرتی تھی کوئی امت، نہیں پہل کرتی تھی کوئی امت، اجلہا اپنے وقت سے، جو اللہ کے علم میں وقت مقرر تھا. کوئی قوم سبقت نہ کر سکی، کوئی امت سبقت نہ کر سکی. وما یستاخرون، اور پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے. جو وقت مقرر تھا اس سے پہلے بھی عذاب نہ آیا، بعد میں بھی نہ آیا. ورنہ یہ وما یستاخرون جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ امت جو ہے لفظ واحد ہے، معنی جمع ہے. لکھے امت پر لفظ واحد معنی جمع، اس لیے ما یستاخرون آیا. آگے چلے. ثم دلیل نقلی، لکھیں دلیل نقلی اجمالی. نمبر 3، تمام انبیاء سے دلیل نقلی بیان کر رہے ہیں. اب دلیل نقلی کی 7 قسمیں تھیں، از انبیاء اجمالاً، از انبیاء تفصیلاً، از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ، از جنات، از ملائکہ، از طیور. یہ از انبیاء کرام اجمالاً. ثم ارسلنا، ارسلنا پر لکھے ماضی استمراری، پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول. بھیجا والا معنی نہیں کرنا، بھیجتے رہے ہم اپنے رسول. تترا لگاتار، تترا اصل میں وترا تھا، ہونا تترا اصل میں کیا تھا؟ وترا تھا. واو کو تا سے تبدیل کیا، تترا ہو گیا. پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار. کلما جاء امت رسولها، یہ جا بھی ماضی استمراری کا معنی ہے. جب کبھی آتا رہا کسی امت کے پاس اس کا رسول، کذبوہ، جھٹلاتے رہے وہ اس کو. یہ بھی ماضی استمراری. جب کبھی بھی رسول آتا رہا پیغم امت کے پاس، جو لاتے رہے اس کو. فَأَتْبَعْنَا، سبحان اللہ، پیچھے لگاتے گئے ہم. فَأَتْبَعْنَا، پیچھے لگاتے گئے ہم بعد ان کے بعض کو بعض کے، ہم ان کے بعض کو بعض کے پیچھے لگاتے گئے. نیچے لکھیں ہلاکت لگاتار.
ہلاکت لگاتار انہوں نے جھٹلاتے رہے، ہم نے تباہ کیا، اوروں کو پیدا کر دیا، انہوں نے جھٹلایا، اوروں کو پیدا کر دیا، ہم بھی پیچھے لگاتے گئے ان کے باز کو باز کے، وجعلناہم احادیث، اور کر دیا ہم نے ان کو باتیں، نیچے لکھے بلا نشان، بلا نشان باتیں، نشان نہ رہے، خالی باتیں رہ گئی۔ یہ احادیث جو ہے نا احدوثہ کی جمع ہے، احادیث کس کی جمع ہے؟ احدوثہ، بمانا کہانیاں، ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، فبعداً لقوم لا یؤمنون، پس دوری ہے اوپر لکھے از رحمت دارین، از رحمت دارین، دونوں جہانوں میں رحمت سے دوری ہے اس قوم کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، پیغمبروں کے سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، دلیل نقلی نمبر 4، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو، یعنی ہارون علیہ السلام کو، ہارون کے نیچے یہ نہیں لکھے، اس کے بھائی کو یعنی ہارون علیہ السلام کو، بھی آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، اور سلطان مبین، اور واضح واضح دلیل کے ساتھ، اور بے آیاتنا کے نیچے لکھے احکام تشریعی، جلدی کریں مولانا، احکام تشریعی، شریعت کے احکام دے کر بھیجا، سلطان پر لکھے معجزے۔ فرعون کی طرف ومانے اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس آکڑ کی انہوں نے، پس بڑے بنے وہ، مونا فاستکبروا، استکبار کہتے ہیں بندہ بڑا ہو نہیں اور بڑا بننے کی کوشش کرے، خیال کرنا، فرق کرنا معنی میں، مہربانی کرنا۔ فاستکبروا، پس بڑے بنے وہ، بڑے تھے نہیں، بڑے بنے وہ، وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، علت لکھے، اور تھے وہ قوم پہلے ہی سے عالین، سرکش قوم تھے۔ فَقَالُوا، فرعونیوں نے کہا، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ، کیا ہم تابع ہو جائیں، انومنو کا معنی لکھے جی، کیا تابع ہو جائیں ہم، لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، واسطے دو بشروں کے جو ہم جیسے ہیں، جو ہم جیسے ہیں۔ اس کے نیچے لکھے تحقیر شخصی، تحقیر شخصی، ان کی شخصیت کی حقارت کی، ہمارے جیسے ہیں۔ اوپر لکھیں لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، خالی از ریاست، خالی از نبوت، خالی از نبوت۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اس کے نیچے لکھیں تحقیر قومی، اور ان دونوں کی قوم لنا عابدین، واسطے ہمارے غلامی کرنے والی ہے۔ عابدون کا معنی غلامی لکھیں جی، عابدون کا معنی عبادت والا نہیں کرنا یہاں پر کہ ان کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے، نا، ان کی قوم ہماری، آپ بولتے ہی نہیں ہیں، فَكَذَّبُوهُمَا، جھٹلاتے رہے فرعونی، ماضی استمراری، ہما ان دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس ہو گئے وہ ہلاک کیے ہوں میں سے۔ ہونا ایک بڑا پیارا جملہ لکھوانا ہے آپ کو، لکھیں، ان کے بقول بشریت کے لیے نبوت محال ہے۔ مجھے اس جملے کا مطلب سنا دیں، میں پھر آگے لکھواؤں گا۔ ان کے بقول کیا مطلب ہے؟ کہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ آگے لکھیں، تو یہ نہ سوچا، تو یہ نہ سوچا کہ مخلوق کے لیے الوہیت کیوں محال نہیں، تو یہ نہ سوچا کہ مخلوق کے لیے الوہیت کیوں محال نہیں۔ بشر نبی نہیں بن سکتا وہ کہتے تھے، تو یہ نہیں سوچا کہ مخلوق الہ کیسے بن گئی پھر۔ ہاں، وہ چاہتے تھے جب دنیاوی ریاست ہم کو حاصل ہے تو دینی بھی ہمیں ملنی چاہیے، بادشاہ ہم ہیں تو نبی بھی ہم ہونے چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔
نیچے لکھ لیں بعد ہلاکت فرعون، جلدی جلدی بعد ہلاکت فرعون لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ وجعلنا ابن مریم وامہ آیا، دلیل نقلی نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سے نقلی دلیل نمبر 5، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو اور اس کی اماں کو آیتن قدرت کی نشانی، آیتن قدرت کی نشانی، وآویناہما الی ربوتن، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو الی ربوتن، طرف ٹیلے کے، ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، ٹیلے کی طرف، ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی، و معین، اور پینے کی جگہ تھی، ٹھہرنے کی جگہ تھی، ٹھہرنے کے موقع کی جگہ تھی، و معین، اور پینے کی جگہ تھی۔ انہیں ربہ کا جملہ لکھ لیں، اونچی جگہ، جلدی کریں، اونچی جگہ یعنی بیت المقدس۔ یہ پوری زمین میں سب سے اونچی جگہ اقرب الی السماء ہے، اقرب الی السماء، اس لیے ربوہ فرمایا۔ نمبر 2، یا مریم بوقت ولادت اونچے ٹیلے پر تھی، سورت مریم میں آپ نے پڑھا ہے فناداہا من تحتہا، جبریل نے نیچے کھڑے ہو کر آواز دی تھی، یہ اونچے ٹیلے پر تھی۔ 2 کول آپ کو لکھوا دیے۔ اب میں معین کا آپ کو جملہ لکھوا دوں۔ معین اصل میں معیون تھا، معین اصل میں معیون تھا، جو چیز آنکھ سے نظر آئے۔ صاف پانی، جاری اور ستھرا، معین اصل میں معیون تھا، جو چیز آنکھ سے نظر آئے، صاف پانی، آگے لکھ لیں جاری اور ستھرا۔ نمبر 2، معن سے مشتق ہے، معن، میم عین نون، معن، معن سے مشتق ہے۔ قلیل اور کثیر چیز دونوں پر بولا جاتا ہے۔ از قبیلہ ازداد، مان کس پر بولا جاتا ہے؟ قلیل پر بھی، کثیر پر بھی۔ تو یہاں لکھ لیں، یہاں مراد کثیر پانی۔ آخری پارہ کھولیں جی، سورت ماعون، صفحہ ہے 547، وہ بھی آپ کو حوالہ عرض کر دوں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ معون بھی مان سے ہے، یہاں بمعنی قلیل چیز، معون کے نیچے لکھ لیں قلیل چیز۔ یہاں ہمارے سبق میں معین بمعنی کثیر ہے، اور یمنعون الماعون میں بمعنی قلیل ہے۔ یمنعون الماعون، اور روکتے ہیں قلیل چیز سے۔ کوئی پڑوسی مانگ لے تھوڑا سا نمک دے دو، نہیں دیتے، مرچ دے دو، نہیں دیتے، میں مثال دے رہا ہوں، قلیل چیز بھی نہیں دیتے۔ معون وہاں قلیل کے معنی میں ہے۔ حوالہ آپ نے ساتھ لکھ لیا مولانا، قلیل والا حوالہ، سورت ماعون آیت نمبر کون سی تھی؟ آخری۔
فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. سبحان اللہ. اے او رسولو دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء. دلیل نقلی اجمالی لکھیں برائے نفی شرک فعلی، برائے نفی شرک فعلی. مولانا 5 دلیلیں پہلے گزری ہیں، وہ نفی شرک فی تصرف پر تھی، اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں. یہ 6ٹھی دلیل آ رہی ہے، یہ نفی شرک فعلی کے لیے ہے. یا ایھا الرسول، ہم نے کہا قلنا اوپر لکھے ہیں، ہم نے کہا اے رسولو کلوا من الطیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک. انی پر لکھے اللہ، یقیناً جو تم عمل کر رہے ہو میں جاننے والا ہوں، میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں. سبحان اللہ. مولانا تمام رسولوں کو اللہ نے کیسے کہا؟ ہر رسول کا زمانہ تو الگ تھا. اشکال پر تو غور کریں. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے میں کہا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے زمانے میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں کہا. تو یہاں پر تو یا ایھا رسول کٹھا ذکر آ گیا ہے. ہر پیغمبر کو تو اللہ نے اپنے اپنے زمانے میں کہا تھا. یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکٹھا کر کے کہا تھا، یوں نہیں ہے. لکھے سامنے جملہ، ہر رسول کو نبوت دیتے وقت یہ حکم ہوا، زمانہ سب کا الگ ہے. ذکر اکٹھا کر دیا گیا کیونکہ حکم ایک ہے. کیونکہ اب اشکال مولانا منیب حل ہو گیا. کیا جملہ لکھوایا ہے؟ ہر رسول کو نبوت دیتے وقت یہ حکم ہوا. اکٹھا کیوں ذکر کیا؟ حکم ایک ہے. زمانہ ورنہ ہر انبیاء کا الگ الگ تھا، ہر پیغمبر کا. اے رسولو کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے. پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں؟ لکھے مولانا نیچے نمبر 1 حلال. از بقیہ مفسرین، جلدی کریں جلدی، از بقیہ مفسرین. نمبر 2 نیازات اللہ. نمبر 2 نیازات اللہ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. اب حضرت لکھ لیا کریں، حضرت سے مراد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کھاؤ تم نیازات اللہ، غیر اللہ کی نیاز نہ کھانا. وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک. وعملوا صالحا کا جملہ لکھیں، یہ متفرع ہے کلو پر. یہ متفرع ہے کلو پر. جو حلال کھائے گا، لکھے جو حلال کھائے گا تو نیک اعمال کی توفیق زیادہ ہوگی. جو حلال کھائے گا تو نیک اعمال کی توفیق زیادہ ہوگی. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اس کے سامنے لکھے جی 3 قول لکھواتا ہوں، جلدی کریں. نمبر 1 تمام رسولوں کو خطاب. یہ جو ان هذه امتکم ہے، اس کا جملہ ہے. تمام رسولوں کو خطاب، جیسے پچھلا خطاب تمام رسولوں کو تھا، یہ تمام رسولوں کو ہے. نمبر 2 یا خطاب عام ہے، تمام انبیاء علیہ السلام اور دوسرے سب لوگوں کو. نمبر 3 یا خاص امت محمدیہ کو خطاب ہے، یا خاص. اب جملہ معترضہ ہوگا، جب امت محمدیہ کے لیے بنائیں گے تو جملہ معترضہ ہوگا، علیحدہ کلام ہوگی، الگ بات ہوگی. ایک
یہ ہو گیا. اسی آیت کا ایک اور جملہ لکھنا ہے الگ کر کے، صاف کر کے. گزشتہ تمام دلائل عقلیہ و نقلیہ سے متعلق ہے. یعنی شرک اعتقادی و فعلی کی نفی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں شامل تھی. اب آئے گی معنی کروں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. سبحان اللہ. إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، یقیناً یہ طریقہ توحید. هَٰذِهِ نیچے لکھیں طریقہ توحید. أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، طریقہ ہے تمہارا جو طریقہ ہے ایک. یہ توحید والا طریقہ. شرک فی تصرف کی نفی، شرک فعلی کی نفی طریقہ ہے ایک. امتم واحدہ وانا ربکم فاتقون. اس کے نیچے لکھیں خلاصہ طریقہ. اس طریقے کا خلاصہ یہ ہے وانا ربکم فاتقون، اور میں ہی تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہوں. میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا حاجت روا مشکل کشا ہوں. فاتقون، پس ڈرو مجھ سے، غیروں کی عبادت نہ کرنا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. سبحان اللہ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس پھوٹ ڈال کر لیا انہوں نے اپنے دین کو. امر پر دین لکھے. پھوٹ ڈال کر لیا انہوں نے اپنے دین کو. بینہم، آپس میں. زبرن، ٹکڑے 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 ٹکڑے. مولانا سامنے لکھے سوال کا جواب. جلدی کریں جلدی. سوال کا جواب. جب سب پیغمبر توحید کی تبلیغ کرتے تھے تو پھر اختلاف کیوں پڑا؟ جواب: یہ نالائق جانشینوں کا کام ہے. بس جب سارے انبیاء کا طریقہ ایک ہی تھا پھر بعد میں کیوں اختلاف پڑ گیا؟ یہ نالائق جانشینوں کی مہربانی ہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، یہ شکوہ ہے. بس پھوٹ ڈال کر لیا انہوں نے اپنے دین کو آپس میں. زبرن، ٹکڑے ٹکڑے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت بما، ماں پر لکھے دین، ہر ایک جماعت جو دین ان کے پاس ہے، فرحون، اس کے ساتھ خوش ہونے والے ہیں. ہر ٹولہ خوش ہے، ہر فرقہ، ہر جماعت بما، اس دین کے ساتھ، لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فارحون، خوش ہونے والے، اسی کو حق سمجھتے ہیں. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ. ہونا سامنے عنوان لکھ لیں، پھر میں نمبر آپ کو لکھواتا ہوں. 14 منکرین کی 14 صفات قبیحہ، یہ عنوان ہے. منکرین کی 14 صفات قبیحہ، بری صفتیں. اب 1-2 نمبر لکھے گی آیتوں کے اندر صاف کر کے، مہربانی. فی غمرتہم، غمرتہم 1، ایحسبون ان 2. آگے آئیں، کافی سارا آگے آئیں. آیت نمبر 64 میں فی غمرتہم من ھذا، مل گیا. 3
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ 4 نیچے ہیں قد کانت آیاتی تتلا 5 جلدی کریں مستکبرین 6 بھی سامرن تہجرون 7 افلم یدبروا 8 ام جاءہم ما لم یات 9 ام لم یعرفوا رسولہم 10 نیچے ام یکون بہی جنہ یقولون 11 وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارہون 12 اس کے نیچے آیت فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ 13 آگیا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ 14 یہ 14 نمبر آیات کے ترجمے کے بعد آخر میں عرض کروں گا. اب آ جائیں امنا اور بات لکھواتا ہوں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون کے لکھیں سامنے حاشیے پر لکھیں مؤمنین کی 7 صفات مؤمنین کی 7 صفات. اب نمبر لکھیں جی. آپ کے پاس قلم ایک رنگ کا ہے کیسے آپ فرق کریں گے؟ مومنوں کی 7 صفتیں لکھیں. مشفقون 1 والذین هم بآیات ربهم یؤمنون 2 والذین هم بربهم لا یشرکون 3 والذین یؤتون ما آتوا 4 وقلوبهم وجلۃ 5 اولئک یسارعون فی 6 وهم لها سابقون 7. اب میں منع کرتا ہوں فذرهم فی غمرتهم زجروں کا بیان. اب زجریں شروع ہو رہی ہیں. نیچے لکھیں زجر فذرهم پر چھوڑ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو. اوپر لکھے یعنی غم نہ کر. چھوڑنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ تبلیغ چھوڑ دے. چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ غم نہ کر. فی غمرتہم ان کی غفلت میں جہالت میں. غمرت کا معنی غفلت و جہالت. حتیٰ ہین ایک وقت تک ان کو غفلت اور جہالت میں چھوڑ دے. ہین کے نیچے لکھے موت تک. آیا سبونا آیا وہ گمان کرتے ہیں. نیچے لکھے بوجہ عذاب نہ آنے کے. جلدی کریں بوجہ عذاب نہ آنے کے وہ گمان کرتے ہیں. انما یہ انما میں ما موصولہ ہے. آیا وہ گمان کر رہے ہیں یقیناً ما نمدہم جو امداد کر رہے ہیں ہم ان کی ساتھ اس کے. جو ہم امداد کر رہے ہیں ان کی ساتھ اس کے. کس کے ساتھ؟ من مال یعنی مال. یہ من کے نیچے یعنی لکھے. یہ انما ما کا بیان ہو رہا ہے علماء کرام. کیا وہ گمان کرتے ہیں یقیناً جو امداد کر رہے ہیں ہم ان کی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی مال کے ساتھ. بنین بیٹوں کے ساتھ امداد کر رہے ہیں. ان کا گمان ہے کہ نسارع لہم فی الخیرات ہم جلدی کریں ان کے لیے نیکیوں میں خیرات بھلائیوں میں جلدی کریں. ہم جو ان کو مال دے رہے ہیں بیٹے دے رہے ہیں ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں. نہیں بل لا یشعرون. نہیں پل پر لکھے نہیں مال کا زیادہ دینا بیٹوں کا زیادہ دینا ان کے لیے بھلائی میں جلدی کرنا نہیں ہے. بلکہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے. اس کی وجہ ہی نہیں سمجھتے. ہم نے مشرکین کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا. انہیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے بھلے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم ان پر خوش ہیں. نہ سبحان اللہ. فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. مولانا اس کے نیچے لکھ لیں امور ثلاثہ لدفع العذاب. امور ثلاثہ لدفع العذاب. سورت کے شروع میں 3 امور گزرے تھے عذاب سے بچنے کے لیے. نماز قائم کرو. نمبر 2 شرک نہ کرو. نمبر 3 ظلم نہ کرو. ان کو دہرایا گیا. اعادہ ہے
اعادہ ہے، ان الذین اعادہ بھی لکھیں دہرایا، انہیں تیر امور کو دہرایا، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ اوپر لکھے مولانا خاشعون کا اعادہ، او الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون کا اعادہ، پہلے امر کا اعادہ، اپنے پروردگار کی ہیبت کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اعادہ امر دوم، اور وہ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ یہ قد افلح المؤمنون کا اعادہ، یہ کس کا اعادہ ہے؟ دوبارہ دہرایا، قد افلح المؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کیا کرتے، شرک نہیں کرتے، اس کا اعادہ کیا امر دوم کا۔ یہ ان اللغو مورزون کو دوبارہ دہرایا، لام کا معنی ہم نے وہاں شرک کیا تھا، شرک جلی بھی نہیں کرتے، خفی بھی نہیں کرتے، شرک اعتقادی بھی نہیں کرتے، شرک عملی بھی نہیں کرتے۔ والذین یؤتون، اعادہ امر سوم، ظلم نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں ما آتوا، جو کام کرنے کے لائق ہیں۔ ما آتوا کا معنی لکھیں جو کام کرنے کے لائق ہیں۔ آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اد حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ، در حال کہ دل ان کے ڈرنے والے ہوتے ہیں، دل ڈرتے، جو کام کرنے کے لائق ہیں وہ کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات تلاوت نوافل قرآن پڑھنا وغیرہ وغیرہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وقلوبہم، حالانکہ دل ان کے وجلۃ ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہوں قلوبہم وجلۃ، ان کے نیچے جملہ لکھیں عمل قبول ہوا یا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا کان میری طرف لگائیں، نظر قرآن کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، حضرت اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا، جو کام کرنے کے لائق تھے وہ تو کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈرنا تو ان کو چاہیے تھا جو نیکیاں نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ کا سوال تو سمجھیں، ڈرنا کن کو چاہیے تھا؟ جو نیکیاں نہیں کرتے۔ یہ تو کرتے بھی ہیں جو کرنے کے کام ہیں اور پھر ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ عمل قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ میں تو روزانہ دعا کرتا ہوں 4 دفعہ، سبق سے پہلے بعد، پھر زور کو سبق سے پہلے بعد، کہ اللہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں آپ دوستوں کے لیے کرتا ہوں، اللہ قبول فرما، آمین کہہ دیں۔ اللہ نے قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ شیخ التفسیر والحدیث، استاد العلماء اور بہت بڑے انسان، ان کے لیے جتنے بھی لقب کہیں کم ہے۔ حضرت شیخ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویسا والے بڑی شفقت کیا کرتے تھے، بڑے شفیق انسان تھے۔ مولانا میں کیا کروں، میں ان کی شفقتیں بیان کروں، میرے پاس الفاظ، میں نلائق سا بندہ ہوں، چھوٹا سا۔ ایک دفعہ ہم حضرت کے پاس پہنچے، بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، تو میں نے بیان کرنا تھا، میں نے کہا چلو حضرت کے سبق میں شریک ہو جاؤں۔ تو میری قد تو چھوٹی ہے آپ کو پتہ ہے، تو ان کے پاس جو پختون طالب علم پڑھ رہے تھے نا، تو ان کی قد بڑی بڑی تھی، تو میں ایک مولوی صاحب کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، تو اس کی قد جو لمبی تھی نا، تو میں چھپا ہوا بیٹھا ہوں، سبق میں سنتا رہا، پشتوں میں بخاری شریف پڑھا رہے تھے، 15-20 منٹ گزر گئے، میری بدقسمتی، اچھا یہ وہ مولوی صاحب بیٹھا ہے نا، ایسے بیٹھا ہے یا الٹی پلٹی مار کر، اس نے پہلو تبدیل کیا، ایسے کیا نا پہلو تبدیل، تو پہلو جو تبدیل کیا تو اس کی کمر جو ادھر ہوئی تو شیخ صاحب نے مجھے دیکھ لیا۔ اچھا وہ بیچارہ اگر پہلو تبدیل نہ کرتا تو پھر میں اور بھی بیٹھا رہتا، بڑے فائدے ہو رہے تھے، تو پہلو جو ایسے تبدیل کیا نا، انہوں نے ایسے کیا تو نظر پڑ گئی شیخ صاحب کی۔ اچھا میں اب یہ اپنے لیے لفظ نہیں سمجھتا ٹھیک، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں ان کے لفظ نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب، میں کوئی علامہ نہیں ہوں،
جو مجھے علامہ کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے بھی آپ کو صبح بتایا ہے کہ علامہ تو مولانا گنگوئی تھے، تو بند کر، آگے لفظ بھی نہیں کہا، بند کر دیا. میں بڑا چیخا چلا، میں نے کہا میں سبق سننے آیا ہوں شیخ صاحب. انہوں نے کہا نہیں بس، اور ایک لفظ آگے نہیں بولا، بات ادھوری چھوڑ دی، بخاری شریف بند کر دی. پشتو میں کہا، میں تو سمجھتا ہوں پشتو میں کہا بھائی آپ زیارت کرو، ان کی ملاقات کرو، علماء کی زیارت بھی ثواب اور عبادت ہے. خیر سارے ساتھی ملنے لگ گئے، ہم بیٹھ گئے. تو جو بات میں نے سنانی ہے ان کی شفقت کی، میں نے ان کو کہا حضرت بھئی بات یہ ہے کہ میں پورے ملک میں سفر کرتا ہوں، دن رات بھاگم بھاگ، جاگنا بھی، پھر وقت بے وقتی کھانا بھی، اور پھر بیانات بھی، مطالعہ بھی. آسان کام تو نہیں ہے. ساری زندگی گزر گئی، مدت ہو گئی سفر کرتے ہوئے. تفتان، آپ یہ ساتھی بیٹھے ہیں، اور یہاں تفتان پاکستان کا آخری شہر ہے. سیالکوٹ اور کہاں گلگت اور کہاں کراچی. میں برامچا پہنچا، برامچا سامنے نا بالکل یہ مدرسے کا گیٹ ہے، میرے خیال ہے یہ بھی دور ہوگا. افغانستان کی بارڈر تھی، وہاں ہمارا ایک ساتھی ہے مجھ سے دورہ پڑ کر گیا ہے، اس نے مجھے برامچا بلایا نوشکی سے آگے. تو وہ بارڈر تھی اور اس پر وہ پہرا لگا ہوا تھا پاکستان والوں کا، دوسروں کو. لوگ آ جا رہے تھے، وہ کارڈ دکھا رہے تھے اپنا، اور افغانستان آ جا رہے تھے. تو کہاں تک اللہ ہمیں لے گیا. بڑا تکلیف دہ سفر تھا. میں نے شیخ صاحب کو کہا حضرت میں تو پریشان ہوں، اگر دن قیامت کے اللہ نے، میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے، اللہ نے دن قیامت کے کہا کہ تیری کوئی محنت قبول نہیں، پھر کیا ہوگا. میں بہت پریشان، واقعی میں پریشان تھا بھی صحیح. بھئی قیامت میں اللہ کہہ دے بھئی کوئی قبول نہیں، تو نے بیانات کیے، سفر کیے، تکلیفیں اٹھائیں، مجھ پر حملے بڑے ہوئے. میں یہ باتیں نہیں بیان کرنا چاہتا، بڑی تکلیف ہے. جیلیں میں نے کاٹی، بے قصور میں نے جیلیں کاٹی. میں چکیوں میں بند رہا ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ محراب بھی شاید بڑا ہو، اس میں گرمی، سخت گرمی کا عذاب، بجلی نہیں، پنکھے نہیں. میں آپ کو تکلیف دہ باتیں بیان کروں دل دکھتا ہے. خواہ زخم تازے ہوتے ہیں. جراحات السنان الحل قیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تو اللہ نے کہا بھئی قبول نہیں. شیخ صاحب مسکرائے. شیخ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ فرمائے آپ تھکے تو نہیں؟ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا میں تھکا تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، یہ قبولیت کی نشانی ہے، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. میں حیران ہو گیا بھئی حضرت شیخ صاحب قرآن سے کیسے دلیل دیں گے. شیخ صاحب نے، آپ نے قصہ پڑھ لیا، میری طرف دیکھیے گا. شیخ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام جب تک منزل پر نہیں پہنچے تھے تو نہیں تھکے تھے، اور جب منزل سے ہٹ گئے تو لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب، ہم تھک گئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ انسان منزل کی طرف جا رہا ہو نا، سیدھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے منزل آگے آئے گی تو بندہ نہیں تھکتا. منزل سے ہٹ جائے تو بندہ تھک جاتا ہے. آپ نہیں تھکے تو ٹھیک جا رہے ہیں، یہ قبولیت کی نشانی ہے. ان کا مولانا یہ حسن ظن تھا میں تو گناہگار بندہ ہوں، اور اگر اللہ نے قیامت میں کہہ دیا قبول نہیں تو کیا ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جو نہیں کرتے، جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں. یہ کیوں؟ تو میں نے آپ کو کیا لفظ لکھوائے؟ قلوبہم واجلۃ، ان کے نیچے کیا لفظ لکھوائے؟ اس لیے آپ کی منت کیا کرتا ہوں کہ قبولیت کی دعا ہر وقت کرنی چاہیے. اگر اللہ نے قیامت میں کہہ دیا قبول نہیں، ہماری ساری محنت تو ضائع ہو گئی نا. قلوبہم واجلۃ، کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں.
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا ہے، کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، بشارت، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں ان صفات والے جو جلدی کیا کرتے ہیں نیکیوں کے کام میں، امور ثلاثہ کو بجا لاتے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ واسطے ان نیکیوں کے سبقت کرنے والے ہیں، جلدی جلدی نیکیاں کرنے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل کا ارادہ تبدیل ہو جائے۔ اب مولانا ساتھ جو ہے نا وہ مومنین کی صفات عرض کرتا ہوں جو نمبر لکھے تھے، مشفقون، اللہ سے ڈرنے والے، یؤمنون، اللہ کی آیتوں کو ماننے والے، لا یشرکون، شرک سے بچنے والے، یؤتون ما آتوا، جو کرنے کے کام ہیں ان تمام نیکیوں کو کرنے والے، وقلوبہم، لیکن دلوں میں ڈرنے والے، یسارعون، نیکیوں میں جلدی کرنے والے، سب سابقون، بھاگ بھاگ کر نیکیوں کی طرف جانے والے۔ یہ مومنین کی صفات، دعا کریں اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جملہ معترضہ، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، نئی ذمہ داری ڈالتے ہم کسی نفس پر مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ میں نے نکلفوں کا معنی کیا ہے، آپ لکھ لیں، نہیں ذمہ داری ڈالتے ہم، نہیں مکلف بناتے، یعنی نئی ذمہ داری ڈالتے کسی نفس پر، الا وسعہ، مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ سامنے جملہ لکھیں جی، یہ کام آسان بھی ہے اور نتیجہ بھی اچھا ہے۔ اب آپ ذرا نمبروں کو دیکھیں تو اللہ سے ڈرنا کوئی مشکل چیز ہے؟ ہم نہ ڈرے تو ہماری نالائکی ہے۔ آیتوں کو ماننا، ایمان لانا کوئی مشکل چیز ہے؟ شرک سے بچنا کوئی مشکل چیز ہے؟ اور جو نیکیاں کرنے والی ہیں ان کو کرنا، نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ، اللہ کا ذکر، یہ کوئی مشکل چیز ہے؟ اور دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھنا۔ ہم ذمہ داری وسعت سے زیادہ نہیں ڈالتے۔ ورنہ ایک اور جملہ بھی لکھو، یعنی دنیاوی و اخروی برکات حاصل کرنے کے لیے ہم طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ میں نے کیا جملہ لکھوایا آپ کو؟ یعنی دنیاوی و اخروی برکات حاصل کرنے کے لیے ہم طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ آگے لکھیں، بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اعمال سیئہ سے بچو اور اعمال صالحہ کرو۔ بس اب یہ کوئی مشکل بات تو تھی نہیں۔ ہائے ہائے، فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس کتاب الاعمال نامے ہیں۔ میں نے جمع والا معنی کیا مولانا، کتاب یہ جنس ہے اس لیے معنی جمع والا۔ ہمارے پاس اعمال نامے ہیں، ینطقو، ہمارے پاس کتاب ہے، ینطقو، جو بولے گی قیامت میں، ینطقو کے نیچے قیامت میں، ساتھ حق کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ذرا برابر۔ یظلمون پر ذرا لکھیں، ذرا برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے، پوری پوری جزا ملے گی، ثمرہ بھی یقینی ہے۔ بل قلوبہم، سبحان اللہ، بل قلوبہم، زجر مشرکین کو، بل کا جملہ لکھیں، بتا بھی دیا
ثمرہ یقینی ہے، بتا بھی دیا ثمرہ یقینی ہے، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے۔ مولانا پیچھے گزرا ہے بل لا یشعرون، آیت نمبر 56 پر نظر کرے ذرا، نسعی لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، ہم مشرکوں کو مال اور بیٹے دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے اللہ ہمارا بھلا کر رہا ہے، ان کو شعور نہیں، بل قلوبہم، یہ بل لا یشعرون سے ترقی ہے، نیچے جملہ لکھیں، یعنی یہ بات نہیں کہ سمجھتے نہیں، یعنی یہ بات نہیں کہ سمجھتے نہیں، سمجھتے خوب ہیں، اس کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور شرک کی نئی راہیں کھول رہے ہیں، اور شرک کی نئی راہیں کھول رہے ہیں، بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں، من ھذا، اس قرآن سے، ھذا کے نیچے قرآن، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے کئی اور اعمال ہیں، من دون ذالک، ان پچھلوں کے علاوہ، ذالک پر لکھے پچھلے، ان پچھلوں کے علاوہ جو ہم نے پہلے ذکر کیے، نیازات غیر اللہ دیتے ہیں، تحریمات غیر اللہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں حرام کر رہے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز دے رہے ہیں، ان کے لیے اور اعمال ہیں، ان پچھلوں کے علاوہ بھی شرک کے نئے نئے راستے کھول رہے ہیں، ہم لہا عاملون، واسطے وہ ان کے ہمیشہ عمل کرنے والے ہیں، عاملون پر لکھنے استمرار، ہمیشہ عمل کرنے والے ہیں، بجائے شرک سے بچنے کے، شرک چھوڑنے کے بجائے اور اعمال اس کے علاوہ بھی کر رہے ہیں، گناہ والے، اللہ کی نافرمانی والے، لکھے سامنے اعمال ان کا جملہ مولانا، مثلا قرآن پر طعنہ زنی و ظلم و دیگر گناہ، بجائے شرک سے بچنے کے اس کے علاوہ اور بھی اعمال کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ قرآن پر طعنہ زنی کرنا، ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ، حتی اذا اخذنا مترفیہم، حتی اب تو نہیں مانتے، حتی پر لکھیں اب تو نہیں مانتے، حتی مغیّہ اس کی غایت ہے، اب تو نہیں مانتے، اب تو نہیں مانتے، کب غفلت ختم ہوگی، حتی تخویف دنیاوی، نیچے لکھے تخویف دنیاوی، یہاں تک کہ جس وقت پکڑیں گے ہم مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجرون، فوراً وہ گڑ گڑائیں گے، ہم خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے، اللہ غریبوں کو چھوڑ دے گا، نیچے لکھے مترفیہم کے، غریب کس گنتی میں ہیں، غریب کس گنتی میں ہیں، جب خوشحال لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، غریب کس شمار میں ہیں، بالعذاب، اس کے نیچے لکھے عذاب بدر، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، از ابن عباس عذاب بدر مراد ہے، 70 کافر مارے گئے، فوراً وہ یجرون، چلائیں گے، چیخیں گے، لا تجرؤ اليوم، چیخو نہیں آج کے دن، کیونکہ بے فائدہ، انکم منا لا تنصرون، یقیناً تم ہماری طرف سے نہیں امداد کیے جاؤ گے، قد کانت، نیچے لکھے وجہ عذاب، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تحقیق میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم پر پڑھی جاتی تھی، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، پس تم اپنی ایڑیوں پر تنکسون، پھر جایا کرتے تھے، ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، انہیں سامنے لکھیں جی، کنایا ہے، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، کنایا ہے کہ جس خیال پر آئے اسی پر واپس گئے، کنایا ہے جس خیال پر آئے اسی پر واپس گئے،
میں نے مترفین بالعذاب پر آپ کو عذاب پر ایک جملہ لکھوایا ہے، آپ بولتے نہیں ہیں، میں دوسرا کیا لکھواؤں؟ چھوڑو بس. فَكُنْتُ مُسْتَكْبِرِينَ بھی کیا لکھوایا؟ دوسرا لکھے. نمبر 2 قحط، جو 7 سال والا قحط آیا تھا ان پر وہ مراد ہے یا عذاب بدر مراد ہے؟ فرمایا مستکبرین. سبحان اللہ. یہ تن کے سون کے فائل سے حال ہے. ترانے کے آکڑ کرنے والے ہوتے تھے، اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے. ترانے کے آکڑ کرنے والے ہوتے تھے، غرور کرنے والے ہوتے تھے. بہی سامرن تہجرون. سبحان اللہ. بہی سامرن، ہونا سامرن مفعول بہی مقدم ہے تہجرون کا. عبارتی تہجرون سامرن، سامرن بہی سامرن تہجرون. اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سامرن قصہ گو سمجھ کر، سامرن قصہ گو سمجھ کر، قصے بیان کرنے والا سمجھ کر تہجرون چھوڑ جایا کرتے تھے. قرآن پڑھنے والے کو قصہ کو سمجھ کر چھوڑ جایا کرتے تھے. چھوڑو چھوڑو، یہ قصے بیان کر رہا ہے، چھوڑو، جھوٹی کہانیاں ہیں. افلم یدبر القول زجر، افلم یدبر القول لم جاہم ما لم یات آباہم الاولین. سامنے مولانا جملہ لکھیں، مہربانی کریں ساری آیات کا. رفع موانع خمسہ، 5 رکاوٹوں کو اللہ دور کرے گا. رفع موانع خمسہ، 2 قرآن کے متعلق، 3 رسول کے متعلق، اور 3 مقتضیات ایمان، ایمان کا تقاضا کرنے والی مقتضیات ایمان. یہ چیزیں تو ہم فٹ کریں گے. اب مہربانی کریں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. 5 رکاوٹیں آئیں گی. 2 رکاوٹیں ہیں قرآن کے متعلق. اب لکھیں مولانا افلم یدبروا قول پر رفع مانے متعلق قرآن، جلدی کریں. ام جاءہم ما لم یاتے، جاءہم ما لم یاتے، رفع مانے نمبر 2 متعلق قرآن. نیچے آئیں. ام لم یعرفوا رسولم، رفع مانے نمبر 1 متعلق رسول. ام یکونون بہ جنہ، رفع مانے 2 متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آئیں. ام تسألہم خرجا، رفع مانے نمبر 3 متعلق رسول. اب کیا عرض کیا ہے کہ مقتضیات ایمان کتنی آئیں گی؟ 3 چیزیں جو ایمان کا تقاضا کر رہے ایمان لے آؤ. لکھے بل جاؤ بالحق کے نیچے مقتضی نمبر 1. نیچے آ جائیں. بل اتیناہم بذکرہم مقتضی 2. آگے آ جائیں. انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کے نیچے مقتضی نمبر 3 ایمان. اب میں ایک اور آپ کو جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، لیکن علیحدہ کر کے صاف کر کے لکھنا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے. دعوت اس جن کو بیانات کا شوق ہے، درس قرآن کا، جمعے کا، اور سے ذرا دھیان سے لکھیں. دعوت اسلام کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 قرآن میں تدبر، نمبر 2 صاحب قرآن کی
زندگی میں تدبر. بس اسلام کی دعوت کو پہچاننا ہو تو یا بندہ قرآن میں غور کرے یا پیغمبر کی زندگی میں غور کرے. یہ دونوں باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں. اب دیکھیں ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر مفسر کا اپنا انداز ہوتا ہے. اب جی افلم یدبر القول، رفع مان اول قرآن کے متعلق کیا آپس نہیں غور فکر کیا انہوں نے قرآن میں؟ القول کے نیچے قرآن لکھیں، قرآن میں غور فکر نہیں کیا. سبحان اللہ. ام جاہم ما لم یات آباہم الاولین، یا آئیے ان کے پاس وہ چیز جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس. انہوں نے غور فکر نہیں کیا ہے، ضد پر اڑے ہوئے ہیں. یا آئیے ان کے پاس ماں وہ چیز جو نہیں آئی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس. اس کے نیچے لکھیں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، کیونکہ نزول شرائع، شریعت کی جمع نزول شرائع قدیم ہے. شریعتیں تو پہلے بھی نازل ہوتی رہی ہیں، کوئی نئی چیز آ گئی ہے کہ تم نہیں مانتے ہو؟ شریعتیں تو پہلے بھی نازل ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی قرآن نیا آ گیا ہے؟ پہلے کتابیں نازل نہیں ہوئی؟ ام لم یعرفوا رسولہم، رفع مان نمبر 1 رسول کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے پیغمبر کو، رسول کو نہیں پہچانا. فہم لہو منکرون، پس وہ واسطے اس کے منکرون، اوپرا سمجھنے والے ہیں، انوکھا سمجھنے والے ہیں. یہ بات بھی درست نہیں ہے. رسول کو پہچانا تو ہے، پتہ تو ہے پیغمبر صادق امین ہے، پس وہ واسطے اس کے منکرون، انوکھا سمجھنے والے ہیں، اوپرا سمجھنے والے ہیں. یہ بھی غلط ہے. آپ کی وہ صداقت اور امانت کو تو جانتے تھے. ہم یقولون بہ جنہ، رفع مان نمبر 2 رسول کے متعلق، آیا کہہ رہے ہیں وہ بہ جنہ، پیغمبر کے ساتھ پاگل پن ہے، معاذ اللہ جنون ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ سے بڑا عقل مند تو کائنات میں کوئی نہیں. بل جاہم بالحق، بلکہ اس کے نیچے لکھے وجہ تکذیب، بل جاہم بالحق، بلکہ آیا ہے ان کے پاس حق کے ساتھ. پیغمبر تو حق لے کر آیا ہے، جب حق ہے تو مان لینا چاہیے تھا. مقتضی نمبر 1. فاکثرہم للحق کارہون، اور اکثر ان کے حق کو ناپسند سمجھنے والے ہیں. چونکہ حق کو ناپسند سمجھتے ہیں اس لیے جھٹلا رہے ہیں. وجہ تکذیب. من اکثرہم کیوں کہا؟ بعض اللہ کے علم میں ایمان لانے والے تھے، اس لیے اللہ نے اکثر کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر پیچھے چل پڑے حق ان کی غلط خواہشات کے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، البتہ درم برم ہو جائیں گے آسمان اور زمین، تباہ ہو جائیں گے آسمان اور زمین. وَمَنْ فِيهِنَّ، اور وہ مخلوق جو ان میں ہے. اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، آسمان و زمین اور جو مخلوق ان میں ہے ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی. سامنے جملہ لکھیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ کا الٹا یہ کہتے ہیں نبی ایسا دین لے آئے جو ہمارے شرکیہ عقائد کے موافق ہو. نمبر 2، اللہ ہمارے موافق شریک بنا لے. بس یہ مطلب ہے حق ان کی خواہشات. ان کی خواہش کیا تھی؟ نبی ہمارے موافق جو ہے نا شرکیہ عقائد لے آئے، یا اللہ ہمارے موافق لات منات عزا کو اپنا شریک بنا لے. واہ بھائی واہ.
بل اتیناہم بذکرہم، مقتضی ایمان نمبر 2، ایمان کا تقاضا کرنے والی چیز ان کو مان لینا چاہیے تھا، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس بذکرہم، ان کے نفع کی چیز، بے ذکر کا معنی کیا نفع کی چیز، نصیحت نامہ لائے ہیں ہم، فہم من ذکرہم مورزون، بس وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ہونا بے ذکرہم پر لکھواتا ہوں، حاشیہ بڑا عجیب حاشیہ ہے، لیکن ذوق والے اس کی قدر کریں گے۔ بے ذکرہم نمبر 1، میں نے ذکر کا معنی آپ کو عرض کر دیا، نفع کی چیز، آپ نے سنا ہی نہیں، پتہ نہیں، لکھے حاشیے پر، قرآن دنیا و آخرت میں ان کے لیے فائدہ مند ہے، قرآن دنیا اور آخرت میں ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک تو ذکر کا معنی میں نے آپ کو کرا بھی دیا، نفع کی چیز۔ نمبر 2، بڑی عجیب بات ہے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ذکر بمعنی مذکور، ذکر بمعنی مذکور، جو آپس میں ذکر کرتے رہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لکھیں لبیک اللہم لبیک، اس پر قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ کوئی نئی بات تو نہیں کی، کہ اعراض کرتے ہیں۔ اب حضرت رحمہ اللہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب میں معنی کر رہا ہوں، اس حاشیے کے مطابق معنی سنیں۔ ایک معنی میں نے پہلے کول والا کر دیا، ہم لائے ان کے پاس، ہم نے دیے ان کو بے ذکر ان کے نفع کی چیز، قرآن دنیا آخرت میں نفع ہے۔ دوسرا معنی بل اتیناہم بذکرہم، ذکر بمعنی مذکور، بلکہ دیے ہم نے ان کو ان کی ذکر کی ہوئی چیز، ہم نے ان کو ان کی اپنی ذکر کی ہوئی چیز دی ہے۔ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، ہم نے تو روشنی ڈالی خالی اس پر، نہ تم مانتے نہیں ہو کہ اللہ خالق ہے، جی مانتے ہیں، رازق اللہ مانتے ہیں، سارے اختیارات کا مالک اللہ، تو ہم نے اس پر روشنی ڈالی ہے نا خالی۔ جب یہ صفتیں مانتے ہو تو عبادت میں شریک کیوں کرتے ہو؟ جو چیزیں تم مانتے ہو، ذکر کرتے رہتے ہو آپس میں، ہونا اسی صورت میں ہے۔ آؤ آگے آؤ تھوڑا سا، یہ کھولیں، آیت کا نمبر ہے 84، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، آپ فرما دیجئے کس ذات کے لیے ہے زمین کا قبضہ، زمین پر قبضہ کس کا ہے، ومن فیہا، جو کوئی زمین میں ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ، ابھی ابھی کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل من رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا مالک کون ہے، بڑے عرش کا مالک کون ہے، سیقولون للہ، ابھی ابھی کہیں گے اللہ ہی کے لیے۔ من بیدی ملکوت کل شیء، کس کے قبضے میں ہیں اختیارات ہر ایک چیز کے، وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے مقابلے میں، اگر تم جانتے تو بتاؤ، سیقولون للہ، خود مانتے ہو یہ چیزیں، ہم نے تو خالی روشنی ڈالی اس پر کہ جب یہ صفتیں مانتے ہو تو عبادت میں شریک کیوں کرتے ہو پھر؟ آؤ مولانا، یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معنی تھا۔ اب آ جائیں، ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر، زجر رفع معنی نمبر 3 متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے بارے میں تیسری جو رکاوٹ تھی اللہ نے دور کی۔ آیا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خرجن اجر، خرجن اجرن، آپ چٹی مانگتے ہیں، تنخواہ مانگتے ہیں نا؟ کیوں آپ کو رسول نہیں مان رہے؟ آپ نے ان سے کوئی تنخواہ مانگی ہے، وظیفہ مانگا ہے؟ فخراج ربک خیر، بس خراج تیرے پروردگار کا بدر جہاں بہتر ہے، اجر تیرے پروردگار کا
بدر جہاں بہتر ہے اور وہ بہتر دینے والوں کا ہے۔ رازقین کا معنی کیا دینے والے، رزق دینے والے معنی نہیں کیا۔ رازق ایک اللہ ہے۔ آپ کو یاد ہے عبارت فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہتر ہے دینے والوں کا۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ خلاصہ سنیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ بلاتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف۔ یہ تیسرا مقتضی ایمان آ گیا۔ جب صراط مستقیم ہے تو ایمان آنا چاہیے تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، عَنِ الصِّرَاطِ سیدھے راستے سے، لَنَاكِبُونَ البتہ ہٹنے والے ہیں، ٹیڑھے ہونے والے ہیں سیدھے راستے سے۔ صراط پر سیدھا آپ نے نہیں لکھا۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم رحم کریں ان پر، اس کے نیچے لکھے مولانا بیان عناد و قساوت، جلدی کریں، بیان عناد ان کی ضد کا بیان، دلوں کے سخت ہونے کا بیان۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور کھول دیں ہم جو ان کے ساتھ ہے۔ کیا کھول دیں؟ من سورن، یعنی تکلیف۔ من پر یہ نہیں لکھے، یہ ماں کا بیان آ گیا۔ ہم تکلیف ان کی دور کر دیں، کھول دیں۔ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، البتہ داخل ہوں گے اپنی سرکشی میں۔ داخل میں اللہ تکلیف دور کر دوں، رحم کر دوں، پھر بھی یہ البتہ داخل ہوں گے فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں۔ یعمہون، دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ تین فرق عرض کرتا ہوں، یاد کر لیں۔ عمیون، آنکھوں کا اندھا، عمیون آنکھوں کا اندھا، عمہن یعمہون، دل کا اندھا، عمہن یہ یعمہون سے دل کا اندھا، اور اکمہ مادرزاد اندھا۔ عمیون آنکھوں کا اندھا، عمہن دل کا اندھا، اور اکمہ مادرزاد اندھا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، البتہ تحقیق، اس کے نیچے لکھیں شاہد ما قبل، اللہ ما قبل کا ایک گواہ پیش کر رہا ہے۔ البتہ تحقیق اخذناہم، پکڑا تھا ہم نے ان مشرکین مکہ کو۔ اخذناہم، ہم کے نیچے مشرکین مکہ، ہم نے پکڑا تھا مشرکین مکہ کو بالعذاب، 7 عذاب کے، عذاب پر لکھے قحط، 7 سال کا قہر مسلط رہا۔ فما استکانوا لربہم، پس نہیں عاجزی کی انہوں نے اپنے پروردگار کے لیے۔ وما یتضرعون، اور نہ گڑ گڑائے دل سے، یتضرعون کے نیچے دل سے، اللہ کے آگے عاجزی بھی نہیں کی، گڑ گڑائے بھی نہیں۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جس وقت ہم کھول دیں گے ان پر، فتحنا ماضی بمانا مضارع نفتح ہو، فتحنا ماضی بمانا مضارع نفتح ہو، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر ایک دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، فوراً وہ اس میں مبلسون، نا امید ہونے والے ہوں گے، نا امید ہونے والے ہوں گے۔ قحط سے ان کے دل نرم نہیں ہوئے، عاجزی نہیں اختیار کی، ہم سخت عذاب والا دروازہ کھولیں گے۔ بابن ذا عذاب شدید کے نیچے لکھے ہیں مراد جنگ بدر، مراد جنگ بدر، بدر آنے دو، 70 کاٹے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، ٹکڑے کیے جائیں گے، پھر وہ مایوس ہونے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مونا جملہ لکھے سامنے، عادت تو یہ ہے کہ پہلے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، عادت تو یہ ہے کہ پہلے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ تاکہ مان جائیں۔ مثلاً کہا تھا، لیکن بجائے ماننے کے سرکش ہو گئے۔ اب ما فوق العادت، خلاف عادت، ما فوق العادت، بڑا عذاب ڈالیں گے۔ میں نے 14 منکرین کی صفات کبیہ آپ کو لکھوائی ہیں، اب میں وہ 14 نمبر شمار کرتا ہوں،
آپ ذرا پہلے نمبر پر آ جائیں، آیت نمبر 54 میں تھا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، غفلت اور جہالت میں ہونا ایک۔ مولانا آپ نے انگلی نہیں رکھی، 14 نمبر ہے منکرین کی، 14 صفات کبیحہ بری صفتیں، غمرتہم غفلت اور جہالت میں ہونا ایک۔ ایحسبون انما نمدو، ہم ان کو مال اور بیٹے دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ ہم پر راضی ہے۔ واہ بھائی واہ، بے وقوفی دیکھو۔ آگے آ جاؤ مولانا نمبر 3، بل قلوبہم فی غمرۃ، ان کے دلوں کا غفلت میں ہونا 3، بل ہم اعمال من دون ذالک 4، شرک کے علاوہ بھی برے اعمال نئے نئے کرنا نکالنا۔ قد کانت آیاتی تتلا 5، آیتیں سن کر الٹا پھر جانا 5، مستکبرین آکڑ کرنا آیتیں سن کر 6، افلم یدبروا قرآن میں غور و فکر نہ کرنا 8، ام جاءہم کہنا یہ شریعت کیسی ہم نہیں مانتے 9، 10 ام لم یعرفوا رسولہم رسول کو نہیں پہچانا تو ہے، جان پوچھ کر ضد کر رہے ہیں۔ بہی جنہ کہتے ہیں پیغمبر مجنون ہے، معاذ اللہ، للحق کارہون 12، حق کو ناپسند سمجھنا، فہم من ذکرہم معرضون، نصیحت سے منہ موڑنا یہ 13، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ آخرت کا انکار کرنا 14۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، حصہ ثانی سورج۔ واللہ کریم وہ ہے دلیل عقلی نمبر 1۔ دوسرے حصے میں پہلی دلیل آ گئی عقلی، واللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کیا کرتے ہو۔ ورنہ سامنے قلیلا کے لکھیں، قلیلا نمبر 1 مراد نفی، مراد قلیلا عدیما، شکر کرتے ہی نہیں ہو۔ دوسرا جملہ بڑا عجیب ہے، اس کے لیے ذہن حاضر ہونے چاہیے۔ نمبر 2 یا ایمان نہ ہو اور بندہ شکر کرے تو قلیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک بندے نے ایمان قبول نہیں کیا، باقی نیکیاں کر رہا ہے اور اللہ کا شکر کر رہا ہے، کھانا کھایا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، نعمت مل گئی، تو ایمان نہیں ہے تو باقی نعمتوں پر شکر کرنا قلیل ہے۔ اصل مزہ تب ہے کہ پہلے ایمان ہو اور پھر بندہ شکر کرے۔ اب سمع ابصار اور افئدہ، اس کا جملہ لکھواتا ہوں۔ سمع لکھیں، سمع ابصار افئدہ لکھیں، یہ قوتیں اللہ نے دی ہیں۔ ان کو صحیح استعمال کرنا ہی شکر ہے۔ میں نے بہت کچھ آپ کو اس جملے میں لکھوا دیا۔ یہ جو قوتیں اللہ نے دی ہیں ان کو صحیح استعمال کرنا ہی۔ اب دل کے اندر بغض ہے میرے تو یہ تو میں ناشکری کر رہا ہوں، دل میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بے ایمانی ہے، بدنیتی ہے، تو میں دل سے شکر کر رہا ہوں یا ناشکری کر رہا ہوں؟ اچھا اللہ نے کان دیے، کان کو غلط استعمال کیا، میں اللہ کی نافرمانی والے گانے سن رہا ہوں، یہ تو کان کو میں نے غلط استعمال کیا، یہ تو شکر نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، میں غیر محرم کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو شکر نہیں۔ ان قوتوں کو صحیح استعمال کرنا ہی، لوگوں نے خالی تسبیح الحمدللہ 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 الحمدللہ، یہ ٹھک 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 ٹھک، اس کو شکر سمجھا ہوا ہے۔ مولانا یہ شکر۔ ایک اور جملہ بھی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اللہ نے زندگی دی سورۃ ابراہیم میں لکھواؤں گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جو قوتیں دے ان کو صحیح استعمال کرنا شکر ہے۔ بادشاہ بیٹھا ہے تخت پر الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے، بادشاہ کا شکر ہے انصاف کر۔ عالم بیٹھا ہے الحمدللہ الحمدللہ، مصلی پر کونے میں بیٹھ گیا صوفی بن کر کپڑا، تو حق بیان کر، یہ شکر ہے۔
اللہ نے دولت مند کو دولت دی کہ الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے، تو دولت مند ہے مسکین غریبوں پر خرچ کر، یہ شکر ہے۔ ایک مدرس ہے، اللہ نے اس کو تدریس کا ملکہ دیا ہے، وہ تدریس نہیں کرتا، یہ ناشکرہ ہے۔ اس اللہ نے عالم کو بیان کا ملکہ دیا ہے، وہ بیان نہیں کرتا، یہ ناشکری ہے۔ جس کو اللہ نے تحریر کی صلاحیت دی ہے، وہ مضمون نہیں لکھتا اللہ کے دین کے لیے، یہ ناشکری کر رہا ہے۔ کچھ خلاصہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اب خیال کریں۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ یہ سارے تصرفات اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، تو عبادت میں شریک دوسرے کیسے بن گئے؟ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ کریم وہ ہے جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے۔ یہی کا معنی لکھیں، جان ڈالتا ہے، وَيُمِيتُ اور جان نکالتا ہے۔ اس معنی کی قدر ہوگی آپ کو جب ہم سورۃ بقرہ میں پہنچیں گے۔ ہاں، اس معنی کی قدر اس وقت ہوگی آپ کو۔ میرے طرف دیکھیں، میں آپ کو واقعہ سنا دوں۔ نمرود بادشاہ کے سامنے کھڑے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے۔ اس نے دو قیدی منگوائے، ایک کو چھوڑ دیا، جس کو پھانسی لگانا تھا چھوڑ دیا، جس کہ چھوڑنا تھا پھانسی لگا، کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مولانا، کسی کو چھوڑ دینا یا لٹکا دینا پھانسی پر، یہ تو جان ڈالنا اور جان نکالنا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ جان ڈالنا اور جان نکالنا نہیں ہے۔ اللہ کی صفات ہے جان ڈالنا اور نکالنا۔ ادھر میں انشاءاللہ تفصیل کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دیا تھا، بہت بڑے عجیب جواب ہیں۔ حضرت جاجوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز اور تھا، حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز اور ہے۔ یہ بات انشاءاللہ وہاں کریں گے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے تبدیل کرنا رات کا اور دن کا۔ سبحان اللہ۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، شکوا گیا بلکہ کہا انہوں نے مثل اس کے جو کہا تھا پہلے لوگوں نے۔ انکار توحید کے ساتھ حشر و نشر کا انکار، لکھے سامنے لکھے مولانا، انکار توحید کے ساتھ حشر و نشر کا انکار۔ صرف توحید کے منکر نہیں، حشر نشر کا انکار بھی کرتے ہیں، الٹا اعتراض بھی کرتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا مثل اس کے جو کہا تھا پہلے لوگوں نے، قالو یعنی کہا، دوسرے قالو پر یعنی لکھیں، یہ پہلے قالو کی تشریح آ گئی ہے۔ کیا کہا؟ ایزام، اتنا کہ جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ترامن، مٹی اور ایزامن، ہڈیاں، اینا لمبعوثون، کیا یقیناً ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ ہم نہیں مانتے۔ لقد وعدنا نحن، البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے تھے ہم اور ہمارے باپ دادا، ھذا اس چیز کا، من قبل اس سے پہلے، باپ دادا کو بھی کہا گیا تھا زندہ ہونا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ اساطیر اسطورہ کی جمع، بے سنت باتیں، جھوٹی کہانیاں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، دلیل عقلی اعترافی، کوئی ذہن میں ہے اصطلاحات، دشمن بھی مان لے۔ قل فرما دیجیے میرے محبوب، لمن الارض، کس ذات کے لیے ہے زمین، ومن فیہا، اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ مولانا بڑے علماء غور کریں، من فیہا، من تو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، زمین میں تو ساری چیزیں ذوی العقول نہیں ہیں، بے شمار وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں وہ ہیں جن میں عقل نہیں ہے۔ ذوی العقول تو تین مخلوقیں ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، باقی تو ذوی العقول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے لمن الارض ومن فیہا، زمین کا مالک کون ہے اور ذوی العقول چیزوں کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ اس کا مطلب ہے جو غیر ذوی العقول ہیں ان کا مالک اللہ نہیں ہے۔ اشکال سمجھائے مولانا؟ اب جواب لکھیں۔ یہاں ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے کر من بولا گیا۔
ذویل عقول کو غیر ذویل عقول پر غلبہ دے دیا گیا تغلیباً. سیقولون للہ، ابھی ابھی کہیں گے للہ اللہ ہی کے لیے ہے. قل فلا تذکرون، فرما دیجئے کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اس پر لکھو تم اس کے قبضے میں نہیں ہو، تم اس کے قبضے میں نہیں ہو. نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ دوسری دلیل اقلی اعترافی. کل من رب السماوات السبع، کون مالک ہے سات آسمانوں کا؟ رب من مالک، اور رب ہے مالک ہے بڑے عرش کا. سیقولون للہ، ابھی ابھی کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے. کل فرما دیجیے افلا تتقون، کیا پس نہیں تم بچتے ہو؟ نیچے لکھو شرک سے. شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ خیر اللہ کی عبادت سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، فرما دیجئے تیسری عقلی دلیل اعترافی، کس کے قبضے میں ہے؟ من بیدہ، کس ذات کے قبضے میں ہے؟ ملکوت، اختیارات، تمام چیزوں کے، ہر ایک چیز کے اختیارات کس کے قبضے میں ہیں؟ بیدہی کا معنی کیا قبضہ، کس کے قبضے میں ہے؟ کس ذات کے ہاتھ میں ہے؟ ہاتھ سے مراد قبضہ. ملکوت کل شیء، ملکوت کا معنی اختیارات. وہو یجیرو، اور وہ اللہ کریم پناہ دیتا ہے، جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے اس کو پناہ دیتا ہے. ولا یجیر علیہ، نہیں پناہ دی جاتی اللہ کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے یہ صفتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کل فرما دیجئے فانا تسحرون، پس کہاں سے تم جادو کیے جا رہے ہو؟ جادو کیے جا رہے ہو. سامنے لکھے تمہاری عقلیں کیوں ماری گئی ہیں؟ تمہاری عقلیں کیوں ماری گئی ہیں؟ کہ قادر علی الاطلاق اللہ ہے، قادر علی الاطلاق اللہ ہے، تو اس کی عاجز مخلوق کو کیوں کارساز سمجھتے ہو؟ متخذ اللہ من ولد بل اتیناہم بالحق. مقدمات مانتے ہو، نتیجہ نہیں مانتے. یہ چیزیں کرنے والا اللہ ہے تو مخلوق کیسے کارساز بن گئی؟ عبادت کے لائق وہ کیسے بن گئے؟ بل اتیناہم بالحق. مولانا بل اتیناہم کے سامنے ایک جملہ لکھیں، یہ زجر متعلق ہے اساطیر الاولین کے، اور اس سے اضراب ہے. اب میں اوپر والی آیت کو دوبارہ عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلوں کی. فرمایا بل نہیں، جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، بے سند باتیں نہیں ہیں. مسئلہ توحید جھوٹا نہیں، حشر نشر جھوٹ نہیں، دوبارہ زندہ ہونا جھوٹ نہیں. اتیناہم بالحق، ہم نے دیا ہے ان کو حق، ہم حق لائے ہیں ان کے پاس. یہ زجر متعلق کس کے ہے؟ اساطیر الاولین کے متعلق ہے. اس سے اضراب ہو رہا ہے، اللہ نفی کر رہے ہیں اس بات کی، جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ جھوٹے بے ایمان. لَكَاذِبُونَ پر لکھو اساطیر کہنے میں، اساطیر کہنے میں توحید کو جھوٹی کہانیاں کہنا، دوبارہ حشر نشر کو جھوٹی کہانیاں کہنا، یہ اساطیر کہنے میں جھوٹے ہیں. تو یہ حق متخذ اللہ من ولد، سبحان اللہ. نیچے نفی نائب لکھے، نفی نائب دلائل کے بعد دعوے کا صراحتاً ذکر لکھے جی. ذکر دعویٰ بعد از دلائل، ذکر دعویٰ بعد از دلائل. متخذ اللہ من ولد، نہیں بنایا اللہ کریم نے کوئی نائب. وما کان معہ من الہ، اور نہیں اللہ کریم کے ساتھ کوئی الہ. ما کان معہ پر لکھیں نفی مد مقابل، نفی
مد مکامل نائب بھی کوئی نہیں، مد مقابل بھی اللہ کا کوئی نہیں اللہ کے ساتھ کوئی الہ، اس اللہ ذہب کل الہ بما خلق، اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا نا، نہیں اللہ کے ساتھ کوئی الہ اور اس اللہ ذہب اس وقت البتہ لے جاتا کل الہ ہر الہ بما خلق اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو، بما خلق پر لکھیں اپنی پیدا کی ہوئی چیز، اپنی بنائی ہوئی چیز، پیدا نہ میں بھول گیا، اپنی بنائی ہوئی چیز۔ خلق کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پیدا والا معنی ہوتا ہے، غیر اللہ کی طرف ہو تو پیدا والا معنی نہیں ہوتا۔ پھر معنی کرتا ہوں وما کان معہ من الہ، نہیں اللہ کریم کے ساتھ کوئی الہ، اس اللہ اگر الہ اور ہوتا اس اللہ ذہبا اس وقت البتہ چلا جاتا ہر الہ بما خلقا اپنی بنائی ہوئی چیز کو لے کر، ولا علی بعضهم علی بعض البتہ چڑھائی کر دیتا بعض ان کا بعض پر، نیچے لکھیں یعنی اقتدار کی جنگ ہوتی، یعنی اقتدار کی جنگ ہوتی۔ سبحان اللہ اوپر لکھے حالانکہ ایسا نہیں ہوا، سبحان اللہ پر حالانکہ ایسا آئے سمجھی ہے میرے احباب نے، اگر بہت سارے الہ ہوتے تو ہر الہ اپنی پارٹی کو لے کر مریدوں کو لے کر اقتدار کی جنگ شروع کر دیتا، بھائی میری حکومت سارا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ ایسے ہوا ہے؟ نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک اللہ کریم ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ یصفون کے نیچے کہ اور کارساز ہیں، یصفون کے نیچے یہ کہہ رہے ہیں اور کارساز ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عالم الغیب وہی جاننے والا غیب کو اور حاضر کو، فتعالی ما یشرکون، خلاصہ پس بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، متصرف بھی وہی، عالم الغیب بھی وہی، لہذا شرکا سے پاک بھی وہی ہے۔ بس مولانا